السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے انسان کے کام آتا ہے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ کبھی کبھی انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے صدقہ دے کر کے، کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے اس کو ہدیہ دے کر کے۔ اسی طریقے سے کبھی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو قرض دے دوں، قرض دے کر کے مدد کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر قرض دینے والے کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس قرض دار کو مہلت دے، اور اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر سکے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اس کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اور جب وہ وقت پر قرضہ ادا نہیں کر پاتا تو ہم اس سے سختی سے بات کرتے ہیں، اور نوبت یہ آ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قرضے کی وجہ سے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی شخص کو قرضہ دیا، اور جب اس قرضے کی مدت پوری ہو گئی تو آپ اس کے گھر گئے، اور آپ نے جب آپ اس کے گھر جاتے قرضہ لینے کے لیے تو وہ شخص آپ سے چھپ کر کے بھاگ جاتا، آپ کے سامنے نہیں آتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ اس کے گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ باہر کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر کے اندر موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ جب ابو قتادہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص گھر کے اندر موجود ہے تو آپ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے فلاں، میں جانتا ہوں کہ تم گھر کے اندر موجود ہو، لہٰذا باہر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی باہر آیا، اور ان سے حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں جب تمہارے پاس آتا ہوں تم مجھ سے چھپ جاتے ہو، میرے سامنے نہیں آتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ایک مفلس آدمی ہوں، اور میں نے جو آپ سے قرضہ لیا ہے میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اس رقم کے ذریعے آپ کا قرضہ ادا کر سکوں، اور مجھے شرمندگی ہوتی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ آپ قسم کھائیے کہ آپ کے پاس رقم نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ مسلمان سچا ہوتا تھا، اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان سچا ہے۔ آج تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بات بات پر قسم کھا جاتا ہے۔ سب سے جھوٹا آدمی وہی کہلاتا ہے جو سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں چونکہ مسلمان سچے تھے، اگر کوئی قسم کھا لیتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بات بالکل یقینی طور پر کہہ رہا ہے۔ تو اس نے قسم کھا لی کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابو قتادہ رونے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ قرضہ تو میرے اوپر ہے، میں نے پیسے دینا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی مفلس کو قرض دے اور اس کا قرضہ دینے کے بعد اس کے قرضے کو معاف کر دے یا اس کے قرضے کو مہلت دے دے تو اللہ رب العزت والجلال میدان محشر میں اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹوں کے کام آئے گا، نہ ماں اپنے بیٹوں کے کام آئے گی، دوست ایک دوست سے بھاگے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس دن اللہ رب العزت اس آدمی کو کہ جو کسی مقروض کو مہلت دے دے، جو کسی مقروض کے قرضے کو معاف کر دے، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت والجلال میدان محشر میں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ اللہ اس سے کہے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا نیکی کی؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ایسی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ مجھے تم جنت میں داخل کر دو۔ اللہ پھر پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا نیکی کی؟ وہ کہے گا کہ مجھے بس ایک بات تو یاد ہے کہ تم نے مجھے تھوڑا بہت مال دیا تھا، میں اس مال کے ذریعے سے تجارت کیا کرتا تھا، لیکن میں غریبوں کو صدقہ بھی کیا کرتا تھا، اور کسی غریب کو میں قرضہ بھی دے دیا کرتا تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ زیادہ ہی غریب ہے تو میں اس کے قرضے کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا، میں لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا
کہ جب تو نے دنیا کے اندر آسانی کی اور میں تو سارے لوگوں پر، سارے انسانوں پر آسانی پیدا کرنے والا ہوں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، تو دنیا کے اندر آسانی کرتا تھا، آج میں تجھے آسانی دیتا ہوں، جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض دار کو مہلت دینا یا اس کے قرضے کو معاف کرنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قرض تو دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت ہوا اس کے سر پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط بات بیان کرتے ہیں، ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قرض دار کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جنگ و جدال شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے کسی سے قرض لیا تھا اور جب اس نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا تو ان دونوں میں لڑائی ہو گئی اور اس نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، نرمی سے بات کریں اور قرض دار کو مہلت دیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرض دینا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ وقت پر قرض ادا نہیں کر پاتا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دین پر چلنا آسان فرمائے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔